السلام علیکم جی. آج ہم موجود ہیں کرنل تنویر اشرف صاحب کے ساتھ. سر کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو بچے جنہوں نے ابھی انٹر کیا ہے, تو اگر پاکستان آرم فورسز جوائن کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. سر جو ہے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر یہ اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو کیا لاہے عمل اپنانا چاہیے کہ وہ پاکستان آرم فورسز جوائن کر سکیں؟ اچھا, پہلی چیز تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ کافی مسکنسیپشن ہے کہ شاید فورسز میں جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے یا اس طرح سے. انٹر پاس نوجوان ہے تو وہ کمیشن آفسر کے لیے تینوں فورسز میں, آرمی, نیوی, ایئر فورس, اس کے لیے اس کو میں تو کہتا ہوں کہ ضرور اپلائی کرنا چاہیے, بیکاز اس سے زیادہ پریسٹیجیس پروفیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اور ان بچوں کو جہاں تک ان کی تیاری کا تعلق ہے اس کے بارے میں کافی مسکنسیپشن بھی پائی جاتی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے جی کہ اب میں بھی ظاہر ایک تعلیمی ادارے میں آج کل آفٹر ریٹائرمنٹ, تو کافی سارے بچے آ کے ہمارے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہمیں جی گائیڈنس دیں. تو نمبر 1 یہ چیز ہے کہ جی گائیڈنس از اویلیبل راؤنڈ دی کلاک, کوئی ایشو نہیں ہے, مائی ڈورز آر آل اوپن. اور یہاں پہ اسپیشلی ایسے ادارے میں جہاں پہ بی ایس کے لیے بچے آفٹر انٹر آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پاس بھی گائیڈنس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی ہم ایک, بیکاز آپ سے بات ہو رہی ہے, تو ایک ہم آرگنائزڈ طریقے سے ویری سون انشاءاللہ وی آر پلاننگ این اورینٹیشن سیشن, فری اورینٹیشن سیشن, بالکل جی, فار دا یوتھ. اور اب اس میں جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک بچہ انٹر پاس کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آئے. وہ کبھی انٹرنیٹ کے پاس گوگل پہ جا رہا ہے, کبھی وہ مختلف اکیڈمیز میں جا رہا ہے, کبھی وہ یہ جو ڈوگر اور اس طرح کی جو گائیڈ بکس ہیں ان کو کنسلٹ کر رہا ہے. تو وہ مینلی یہ ہے کہ موسٹلی, کیونکہ آرمی کی بڑی کلیئر اس میں یہ ہے کہ وہ انسٹیڈ آف گیٹنگ دیٹ ریگولر ایجوکیشن, وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو فیڈ کر لیتا ہے انفارمیشن کے ساتھ کہ جب وہ آئی ایس ایس بی میں یا کہیں پہ سلیکشن کے لیے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے 1 مہینے کے اندر گریسپ کیا ہے اتنا سارا ڈیٹا اور انفارمیشن اور ایڈوائزز فرام ایوری ون, وہ بجائے اچھا پرفارم کرنے کے بہت زیادہ کنفیوزڈ قسم کی پرسنالٹی. سر جو ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ینگ ہماری یوتھ ہے اور جو بڑے کیا کہتے ہیں کہ جن کی ہائٹ اچھی ہے اور بچے جو ہے کمیونیکیشن میں بھی اچھے ہیں, وہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں پاکستان آرمی میں جانے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے, ان کو آئیڈیا نہیں کہ کس طرح سے وہ اپلائی کریں گے, کیا کیا ان کے ٹیسٹ ہوں گے. تو جو ہمارا جو سیشن ہے کیا اس میں یہ چیزیں ساری بتائی جائیں گی؟ ایگزیکٹلی جی, بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنا سوٹیبل ہے. کیا پتہ وہ آرمی کو اس کی یا نیوی کو, ایئر فورس کو اس کی واقعی ضرورت ہو, ایگزیکٹلی, اور اس کو یہ نہ پتہ ہو. اس کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے, اپنی پوٹینشیل کو ٹرائی کرنا چاہیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بھی اور پھر اس نے ایجوکیشن سسٹم اپنی سوسائٹی سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. اب جب وہ کمپٹیشن میں آتا ہے فورسز کے لیے تو وہاں پہ اس کی وہ والی خوبیاں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہر بندے کو یہ میں تو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. باقی یہ جو اورینٹیشن سیشن ہے اس میں ہم لوگ وی آر گوئنگ ٹو گیو کمپلیٹ انفارمیشن کہ ایک ینگسٹر, یہ ضروری نہیں کہ وہ اکیڈمیز میں جا رہا ہو, ایک ینگسٹر اپنے ماحول میں رہتے ہوئے کیسے اس کی سیلف پریپریشن بھی کر سکتا ہے. پھر وہ اپنے ہی محلے میں اپنے گروپ کے اندر کیسے ایز اے گروپ اس کی, کیونکہ اس میں گروپ ایکٹیویٹی بہت ساری آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایز اے گروپ کیسے پریپیئر کر سکتا ہے وائل ریمیننگ ود ان ہز ہر اون انوائرمنٹ. اب ایسے بچے بھی ہیں جو فار فلنگ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے,
تو وہ کیا ہے، وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان وہ ظاہر ہے ایک مافیا ہمارا مافیا تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایزی منی ہے تو ہم لوگ اکیڈمیز بنا لیتے ہیں. ان میں سے میکسیمم ایسے ہیں جن کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، یا وہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. تو ان لوگوں کے ہتھے جب یہ چڑھ جاتے ہیں تو یہ لوگ بجائے بیٹر پرفارم کرنے کے جتنا انہوں نے اپنے سوسائٹی سے یا ایکڈیمک انسٹیٹیوشن سے سیکھا ہے، وہ جب ان کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ ایک اسٹیریوٹائپ اور بڑی ہی ایک گائیڈڈ قسم کی پرفارمنس جب وہاں پہ دیتے ہیں تو آئی ایس بی اتھارٹیز آر اسمارٹ انف، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے نے کافی سارا اپنے آپ کو اوریجنل پرسنالٹی اپنی شو نہیں کر رہا. اب اس میں آخری چیز یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ہم اورینٹیشن سیشن میں ہی بتائیں گے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں ایز اٹ از چلا جاؤں، وہ بالکل نہیں ہے جی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسے ہیں جہاں ہیں کی بنیاد پہ چلے جائیں. آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپروو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اورینٹیشن سیشن میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز، جو کہ بہت ہی زیادہ کریٹیکل اس کا پارٹ ہے، بالکل صحیح. باڈی لینگویج، اسپیکنگ، کنونسنگ پاور، ایبلٹی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ فزیکل فٹنس بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ضرور امپروو کریں. اس کا 60-70% جو پارٹ ہے وہ آپ بالکل اپنے لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت بڑے ہی شارٹ ڈیوریشن میں آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور پھر اورینٹیشن سیشن میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کن کتابوں سے بچیں. ٹھیک ہے، بکس آر ویری گڈ، لیکن جو ڈوگر ٹائپ بکس ہیں وہ آپ کو صرف ایک سچویشن دینے کے لیے ہیں کہ آپ اس پہ شاید چلیں، آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ جو جوابات لکھے ہوئے ہیں آپ یہ نارمل ٹیسٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. اس میں آپ نے اپنی یونیک پرسنالٹی کو برقرار رکھنا ہے. اورینٹیشن سیشن میں مینلی جنرل اس کا جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی یونیک پرسنالٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ کیسے باقی والی چیزیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے، جو کہ زیادہ تر ایکڈیمک نیچر کی ہیں. تو اس ایکڈیمک انسٹیٹیوشن میں آپ آئیں تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک بہت ہی کمپریہنسو گائیڈنس جو ہے وہ سب کو مل جائے گی. سر اس میں لاسٹ چیز یہ تھی کہ اس میں کون کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں؟ لائک ہمارے جو میٹرک انٹر سے فارغ طلبہ ہیں، یا اس ٹائم جو بچے بی ایس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سیمسٹر کے بچے ہیں، کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی ہائٹ کتنی تک ہونی چاہیے، یا ان کا کوئی فزیکل کیا ان کی اپیرنس، یا جو آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے، وہ کیا بچے کو ہم گائیڈ کریں گے سر؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ یہ جو سلیکشن ہے یہ پرسنالٹی بیسڈ ہے. اس کا جو ظاہری ٹھیک ہے، ہائٹ ایک کا ایک کرائٹیریا ہے، وہ کنسرنڈ فورسز ویب سائٹس کے اوپر دیا ہوا ہے، وہ زیادہ میٹر نہیں کر رہا. صحیح ہے. اب جو بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ماڑا ہوں اور میں شاید یہ فوجی ٹائپ یا ایسا نہیں ہے جی، وہ بالکل ایسی بیسک کرائٹیریا ظاہر ہے فزیکل فٹنس کا اور فزیکل آؤٹ لک کا، بلٹ کا وہ پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ بہت ہی یعنی نارملی ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بلکہ بلو نارمل بھی. وائی سائٹ میں بھی آرمی میں کافی ساری ریلیکسیشن ٹھیک ہے. جی ڈی پی کے لیے دے ہیو اے اسٹرکٹ کرائٹیریا. جو مینلی یہ چیز ہے وہ پرسنالٹی ہے جو ہڈن ہے ایون فرام دی پرسن، جس کو جو اس پرسنالٹی کو اون کر رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وٹ گڈز آئی ہیو ان سائڈ می. اسی چیز کو ہم نے ابھی اورینٹیشن سیشن میں آپ کو سمجھا دیں گے کہ بیسیکلی آپ کے جو جنرل کرائٹیریا آپ کی پرسنالٹی کے جو چیدہ چند بڑے بڑے نکات ہیں آپ کی شخصیت کے، وہ کیا ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے ہم لوگ جو لوگ سروس میں رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے سیکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ موٹیویشن لیول آپ کا کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کریج آپ میں کتنی ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ میں فیتھ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ میں انفلوئنسنگ ایبلٹی، پلاننگ ایبلٹی کتنی ہونی چاہیے.
تو یہ ساری چیزوں کو جب وہ بار بار وہ ایک اچھا استاد جو ہے جب وہ بتا رہا ہوتا ہے تو ایک ینگسٹر جو ہے اس کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور پھر اس کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی پریویس لائف کے اندر کہاں پہ میں انیشیٹو لیتا رہا ہوں یا نہیں لیتا رہا، کہاں پہ میں نے کریج کا مظاہرہ نہیں کیا. تو یہ چند بنیادی کوالٹیز ہیں.